क्या होगा ये आपके लिए सरप्राइज है, वो हम अनकरीब आपको बताएंगे। चौधरी सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एसएमएस किया खड़क से और कहते हैं कि कल बैरिस्टर सुल्तान और मंजूर भट्टू का इस्तकबाल करेंगे। आरिफ मलिक और मोहम्मद बिलाल को सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अख्तर नवीद थैंक यू वेरी मच, आपने एसएमएस किया, कहते हैं कि चौधरी रुखसार साहब का फ्यूचर PMLN में ही है। ओके, शमशेर हमारे साथ रहे कूल बोला से और कहते हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सर। ये बता दें कि चौधरी तारिक को कब बुला रहे हैं। वैसे चौधरी तारिक फारूक साहब से आज मेरी बात हुई है और काफी डिटेल में बात हुई है, तो उनको हम इंशाअल्लाह ताला मे बी कल या परसों अगले 2 दिनों में हम उनको बुलाएंगे। लेट्स सी कि कब आते हैं वो। उसके बाद एसएमएस हमारे पास मौजूद है। मलिक साहब वी लव योर शो, इंशाअल्लाह राजा अली जुल्करनैन नून लीग के लिए जरूर विन होंगे। जहूर साहब हमारे साथ रहे, जहूर इलाही एंड साजू मोरा जटिया से हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। सर आपने 16 बाग 4 की पॉलिटिक्स पर तबसरा नहीं कर रहे। नदीम जफर हमारे साथ रहे जेलम से। नदीम साहब बड़ी मेहरबानी, इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब तमाम हलकों के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। चूंकि वी आर सिचुएटेड एट मीरपुर डिवीजन, तो हम ज्यादा फोकस मीरपुर डिवीजन को ही ऑब्वियसली करते हैं। उसके बाद PMLN विल विन एंड अपसेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड वी विल सपोर्ट इफ चौधरी यूसुफ जॉइंस PMLN। चौधरी असद रट्टा ग्रुप से हमारे साथ रहे। अख्तर नवीद ये इनका दोबारा मैसेज आया। चौधरी जब्बार हमारे साथ रहे डडियाल से। मलिक साहब आपको सलाम और कहते हैं कि इरफान कुरैशी साहब तो आपके टॉप लीडरशिप को लूज करके कमर जमान को PM AK बनाकर चले गए हैं, लेकिन मलिक साहब इंशाल्लाह PM AK डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से ही होगा। चलिए साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ये टेक्स्ट। देखें हर एक बंदे की अपनी राय होती है। और उसके बाद हमारे पास आया क्वेश्चन टू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अभी तक मीरपुर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं हो सका, क्या अब ये उम्मीद रखते हैं कि वो मीरपुर से जीतेंगे? आस्क्ड चौधरी अशरफ साहब, ये हमारे पास एसएमएस है अरसलान का। कल डडियाल से अफसर शाहिद साहब बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, ये एसएमएस हो चुका। और जनाब आप कॉल्स कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर फीडबैक। आप यही प्रोग्राम अगर चाहें तो कल आप फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं और फेसबुक पे ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज हमने इरफान कुरैशी साहब से बात की। इरफान कुरैशी साहब ने काफी डिटेल में AJK के ओवरऑल पॉलिटिक्स पे बात की। उसके बाद रजाक मुगल साहब हमारे साथ मौजूद रहे जातला से। चौधरी अरशद साहब ने अपने जलसे के हवाले से अपडेट्स दी। उन्होंने बताया कि क्या तैयारियां हैं और जो शो ऑफ पावर है उसके हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। आबिद हुसैन साहब हमारे साथ रहे चकसवारी से, उन्होंने चकसवारी के हालात वाकयात के बारे में बताया। हमारे साथ बिलाल रफीक साहब मौजूद थे नहीं हैं। जी बिलाल, बात भी करना चाहूंगा। इरफान कुरैशी साहब ने बात की कि कोई फार्मूला तय हो गया है पंजाब की सीटों में और सराहत इधर उधर 6, 4 और 5 का इस तरह का कोई उन्होंने बात की थी। मैं ये इस पे जो मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त कुछ मेंबरान हैं जो उम्मीदवार हैं वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले सोहेल गुजर साहब को सियालकोट से बुलवाया था, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की हुई है वहां पे। अब मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर की क़यादत भी वहां पे जाएगी। साबिक वफाकी वजीर पेट्रोलियम ख्वाजा आसफ भी वहां पे होंगे। 23 मार्च को वो रैली निकाल रहे हैं, 27 को वहां पे वो जलसा भी कर रहे हैं। इसी तरह दीगर हलकों में जो काम कर रहे हैं लोग, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में गवर्नमेंट भी नून लीग किया है और 4-6 का छिक्का लगाया जा सकता है वहाँ पे। ऐसे चौके छक्के बड़ी मुश्किल लगेंगे इस बार। और उन्होंने बात नहीं, वर्ल्ड कप में बड़े चौके छक्के लग रहे हैं। खुफिया काम तो करेंगे लेकिन शायद पॉजिटिव करें। वर्ल्ड कप में इतने छक्के लग रहे हैं भाई, अल्लाह करें इधर भी छक्के लगे लेकिन पॉजिटिव छक्के लगे। लोगों का जो हक है वो पॉजिटिव जो हक राय दही इस्तेमाल करें, वही उनको रिजल्ट मिले जो वो इस्तेमाल करके आए वोट। बस यहाँ पे किसी की वजह से किसी को नहीं जीतना चाहिए। सही। तो इसके अलावा मलिक साहब बात यह है कि शुक्रिया जो आपने आज मुझे, मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई आप टीम का हिस्सा है, आप क्यों शुक्रिया अदा करते हैं? आपका तो आप नहीं मेरा सदानों को बुलाते हैं, हमें भी साथ बुलवा लेते हैं, टाइम देते हैं आप हमें यहाँ पे। हम तो मैं तो खैर बंदा नाचीज हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर एक बड़े सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और ये मत भूलेंगे आपने ही सिखाया है मुझे अब बोलना भी। यहाँ पे प्रोग्राम करवा रहे हैं आप मुझसे,
تو یہ آپ ہی کی وجہ سے میں اپنے تمام لسنرز کو یہ بتانا یہاں پہ لازمی سمجھتا ہوں. یہ زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ اگر میں یہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, میں سنا تو نہیں سکتا. نہیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ایک لطیفہ مجھے یاد آیا کہ رزاق مغل صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ آپ میری تعریف کرو, میں آپ کی تعریف کروں, تو پھر سارے جو ہے نا ہماری تعریف کریں گے. وہ بیچ میں تو لطیفہ تو کچھ اور تھا. اینی وے جناب, تھینک یو ویری مچ عائشہ فار یور ٹیکسٹ آل وے فرام کھاڑک, اور کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, آپ نے ووٹنگ کی بات کی تھی, آپ یہ سلسلہ کب شروع کریں گے؟ ویل ان قریب شروع کریں گے انشاءاللہ, اور ہم ایکچولی تیاریاں کر رہے ہیں, اور جب ہماری تیاریاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم یہاں پہ پولنگ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے, کس کینڈیڈیٹ کی کیا پوزیشن ہے. ملک صاحب, ان سیاست دانوں کو منظور وٹو صاحب کا دورہ ہضم نہیں ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ ونڈ اور ایم کیو ایم کے لیے علاوہ بات نہیں کرتے. جو آپ کا ایس ایم ایس نہیں سمجھ آ پا رہا. چوئی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا ایس ایم ایس سمجھ نہیں آ پایا. اینی ویز, عثمان ہمارے ساتھ رہے, عثمان ناصر اسٹاف کالونی سے, اور کہتے ہیں کہ سلطان محمود ول ون دا سیٹ. اس کے بعد السلام علیکم ملک صاحب, طارق فاروق صاحب ول ون, تمام مغل برادری ان کے ساتھ ہے. اور فرام شعیب ذوالفقار, صدر ینگ مغل یونین فرام جبی. مغل صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں, لیکن اس دفعہ کی جو ہم موٹو لے کے ہم چل رہے ہیں کہ ہم برادریزم کے بتوں کو توڑیں گے, اور آپ نے اپنا دماغ استعمال کر کے, میں نے بھی اپنا دماغ استعمال کر کے کہ کون سا بندہ بہتر لگ رہا ہے مجھے, اس کو ووٹ مجھے ڈالنا چاہیے. اور اب کافی اب بہتر دور میں ہم رہ رہے ہیں, اور اویئرنیس کا دور ہے یہ. ملک صاحب, میں یہ بھی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم جلد ہی, جو آپ نے بات بھی کی تھی کہ ہم لوگوں میں جا کے بھی ایسے شوز کریں گے. جی ہاں, ہم ہر گاؤں میں جائیں گے, ہر جو حلقہ اس میں جا کے لوگوں کے ویوز لیں گے, جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں جا کے وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ برادریزم کی وہ. جی بالکل, ہم آپ کے گھر تک آئیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور وہ بہت, میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ وہ ہم کسی وقت بھی کسی کے گھر بھی. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایس ایم موجود ہے, ایک بڑا انوسنٹ قسم کا ایس ایم ایس ہے. السلام علیکم بھائی, کس کو ووٹ دوں؟ کوشچن مارک. آپ ہی بتائیں, نہ پانی نہ بجلی, کیا کریں گے بھائی ہم؟ ویل یہ دیکھیں, اس دفعہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے. صرف اسی بات پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں کس کے پاس کیسے پلانز ہیں, کس کے پاس اچھے پلانز ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پلانز تو تقریباً سبھی کے اچھے ہوتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن بہتر طریقے سے کون کر سکتا ہے, اس کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بہتر امپلیمنٹیشن کر سکے آپ ووٹ اسی کو ہی دیں, تاکہ ہمارے معاشرے میں کچھ تو بہتری آ سکے. ہم حقدار ہیں اس معاشرے میں رہنے کے, رہ تو رہے ہیں, جی رہے ہیں, ہم سانس بھی لے رہے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں, وہ ہمیں کون دے گا؟ یہ ہم نے اور آپ نے مل کے انشاءاللہ تعالی اس دفعہ فیصلہ کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے متاثرین کی بحالی کے 50 ارب روپے کے فنڈز ہڑپ کر لیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اب دیکھیں, فاروق حیدر صاحب بڑے ہی تھوڑا چھوٹا موٹا اگریسو قسم کے پولیٹیشین ہیں, اور عرفان قریشی صاحب بھی ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ کارکن بہت اچھے ہیں. میں تو نہیں کہتا یہ کہ وہ لیڈر اچھے نہیں ہیں, لیکن اس قسم کے اگریسو بیان اکثر اوقات فاروق حیدر صاحب کی طرف سے آتے رہتے ہیں. 50 ارب کا الزام تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب بھی نہیں آیا. 50 ارب ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عتیق خان اور اس کے بیٹے کے غلط اور غیر قانونی احکامات پر عمل درآمد کرنے والے سرکاری افسران کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے. صحیح ہے. یہ خطاب کر رہے تھے جلسے سے مظفر آباد میں. اچھا, ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا میسج آیا فاروق صاحب کا چک سواری سے. کل جاتلان جلسے کا پوسٹر پر چودھری مجید صاحب کی فوٹو نہیں لگی. یہ ایک اطلاع پہنچائی ہے ہمیں فاروق صاحب نے, پتہ نہیں یہ کس جلسے کی بات کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ایک درست بات آپ تک پہنچائی ہے اور لوگوں تک, کہ میں نے بھی جو دیکھے ہیں بینرز یا فلیکسز, ان پہ چودھری عبد المجید جو کہ صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, ان کی کوئی فوٹو نہیں. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے. تو وہی ہم کل بات کر رہے تھے کہ جو پھوٹ پڑ رہی ہے, اختلافات جو ہیں وہ اختلافات بالکل اختلافات کا شکار ہے. جیسا کہ چودھری رشید ہیں, سابق وزیر رہ چکے ہیں سمانی کے حلقے سے, LK6 سمانی سے وہ کینڈیڈیٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بیرسٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. 2-3 روز پہلے ان کی برسی تھی, وہاں پہ بھی چودھری بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چودھری محمد یاسین ہی گئے برسی کی تقریب میں, حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک فگر رہ چکے تھے.
تو وہاں بھی پارٹی صدر کی عدم موجودگی اور کافی سارے فنکشنز میں الگ الگ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جانا اور اسی طرح سے لیکن لوگوں کو یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جیسے عرفان کو کل پتہ چل جائے گا کہ کل پتہ چل جائے گا کہ چودھری عبد المجید صاحب اس جلسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. بالکل پتہ چل جائے گا, لیکن تصاویر نہیں ہے تو وہ کیسے آئیں گے, یہ تو خیر کل ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اس جلسے میں آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن جیسے عرفان قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو نظر آ رہی ہیں 22-23 سیٹیں نظر آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی, تو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپس میں بھی ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. میں بات کرتا چلوں کہ ایک ہی پارٹی میں 5 امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے, تو یہ کیا بنے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور اگر ادھر سے سردار قمر زمان صاحب بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں, کچھ لطیف اکبر صاحب بھی ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چودھری عبد المجید بھی ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چودھری یاسین صاحب بھی فل تیاری کر کے بیٹھے. یاسین صاحب تو اوپر گوٹی چھوٹی بھی فٹ کر چکے ہیں, ان کے وفاق میں تعلقات بڑے مضبوط ہیں, ان کے وفاق کی گورنمنٹ کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی پاکستان کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا بنے گا اگر 5 امیدوار ایک ہی پارٹی سے, وہ بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ لگی ہوئی. لیکن بڑا ٹف ہوگا بلال, ٹو بی ویری آنےسٹ. اس دفعہ کے الیکشنز مجھے تو بہت مشکل نظر آ رہے ہیں اور بڑے ٹف قسم کے الیکشنز ہوں گے. کولیشن کی گورنمنٹ بنے گی. بات کی عرفان قریشی صاحب نے میرے علم میں بھی اضافہ کیا انہوں نے کہ یہاں پہ اب رینجرز آئیں گی الیکشن میں, تو داندلی کی کوئی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو جیسے سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اگر رینجرز آ جاتی ہے تو کس حد تک دھاندلی؟ دیکھیے اس دفعہ تو بہت سارے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی والی بات نہیں ہوگی. اس وقت ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے اور جمہوری حکومت ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو اس دفعہ کے حالات یقینی طور پہ بہت مختلف ہوں گے اور پچھلی دفعہ کے حالات کافی مختلف تھے چونکہ ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور پلانس بھی کافی سارے بنے. ایک بات بتاؤں, میں ایک حلقے کا نام نہیں لوں گا, وہاں پر میرے ایک دوست امیدوار تھے ٹکٹ پہ کسی پارٹی کے, تو انہیں ڈسٹرکٹ ناظم نے بلا کے کہا کہ آپ ڈرا ہو جائیں خود ہی. صحیح ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, مجھے اوپر سے کہا گیا ہے. تو جب انہوں نے پوچھا یہ اوپر کون ہے, انہوں نے کہا یہ اوپر پرویز لائی, تو انہوں نے کہا ان سے اوپر, انہوں نے کہا جنرل مشرف. تو یہاں تک مداخلت کی گئی تھی مہاجرین کی سیٹوں سے. اس دفعہ مختلف الیکشن ہوں گے. رائٹ, دیٹس اٹ فار ناؤ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میڈیا ہے کہ مختلف اس لیے ہوں گے, میڈیا بھی مانیٹر کرے گا, بالکل مانیٹر کرے گا لائیو, اور ہم بھی کریں گے مانیٹر تمام الیکشنز کو انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی وجہ ہی سے شفاف انتخابات کا جو بیڑا جو میڈیا نہیں اٹھانا ہے. Alright, that's it for now. انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملاقات ہوگی. عارف ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے پروگرام روز لائیو ٹاک سے. ہمارے ساتھ موجود تھے بلال رفیق, آپ کا بہت بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ بائے بائے. جذبائے دل